خدمت خلق سے مراد انسانوں اور دوسرے جانداروں کے کام آنا ہے۔ اسلام کی تعلیم ہے کہ مسلمان کو معاشرے کے کمزور، معذور اور محتاج لوگوں کے کام آنا چاہیے۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ اسے حیوانوں، پرندوں اور دوسری جاندار چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت خلق کی اہمیت کے بارے میں صحابہ کرام کو درج ذیل واقعہ سنایا۔ ایک شخص کہیں جا رہا تھا، راستے میں اسے سخت پیاس لگی۔ وہ سفر کرتے ہوئے ایک کنویں پر پہنچا تو کنویں پر کوئی برتن نہیں تھا جس کی مدد سے وہ پانی باہر نکالتا۔ وہ شخص کنویں میں اترا اور اس نے پانی پیا۔ جب وہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس شخص نے سوچا، جس طرح مجھے پیاس نے ستایا تھا اسی طرح اس جانور کو بھی پیاس نے ستایا ہے۔ اس کے دل میں رحم آیا، چنانچہ وہ دوبارہ کنویں میں اترا، اپنے موزے میں پانی بھر کر لایا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس نیک عمل کی وجہ سے بخش دیا۔ صحیح بخاری۔ غور کریں، وہ شخص صرف ایک حیوان کی پیاس بجھانے کی وجہ سے بخش دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کا اجر اور ثواب کس قدر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں یتیموں، بیواؤں، محتاجوں اور قیدیوں کو کھانا کھلانے کی بار بار تاکید کی گئی ہے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور خود کھانے کی محبت کے باوجود مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ سورۃ الدہر، سورت نمبر 76، آیت نمبر 8۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ان کے مال میں سوال کرنے والوں اور محروموں کا حصہ ہے۔ سورۃ الذاریات، سورت نمبر 51، آیت نمبر 19۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: بیوہ اور مسکین کی خاطر دوڑ دھوپ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ صحیح مسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ خدمت خلق کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے بھی بے بس اور مجبور لوگوں کے کام آتے تھے۔ نبوت ملنے کے بعد یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں شامل ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بھی خدمت خلق کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے معمولی کام کرنے میں عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے رات کو گشت کیا کرتے اور ضرورت مندوں تک خود کھانے پینے کا سامان پہنچاتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا۔ خدمت خلق کے فائدے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے کام آنے اور ان کی خدمت کرنے کے درج ذیل فائدے ہیں۔ خدمت خلق کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، معاشرے میں نیکی اور بھلائی کو فروغ ملتا ہے اور آپس کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ جو دنیا میں کسی کو لباس پہناتا ہے اللہ اسے قیامت میں لباس پہنائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ ان کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں بھی اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور آج میں آپ سے ایک سوال بھی پوچھوں گی، وہ آپ کمنٹ باکس میں بتائیے گا۔ سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کس طرح خدمت خلق کیا کرتے تھے؟